दिसंबर को लाहौर में क्या होगा, तमातम मस्जिद के अंदर होगा। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। जैसा कि शायर ने कहा नाज़रीन कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। अपोजिशन ने जिस आर या पार का शोर मचा रखा था वो ना आर हुआ ना पार। मार्च कब होगा, किस महीने होगा, इसका हतमी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन मार्च की तारीख कब दी जाएगी ये तारीख दे दी गई। हुकूमत को इस्तीफा देने के लिए डेडलाइन भी दे दी गई है। आज पीडीएम जमातों के रहनुमाओं ने अल्टीमेटम दिया है कि हुकूमत 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो जाए और अगर ऐसा ना हुआ तो 1 फरवरी को बताया जाएगा कि लॉन्ग मार्च कब करना है। हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख का फैसला भी उसे भी किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज जलसे की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती रही। अपोजिशन अपने जलसे को तारीखी कह रही है, हुकूमत जलसे को नाकाम करार दे रही है। जलसे के शुरका के हवाले से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। ये खबरें भी आई हैं कि खुद नून लीग जलसे की नताइज से मुतमईन नहीं है। अपने गिरेबान में झांकते हुए जिम्मेदारान का तयन का फैसला कर चुकी है। समा के रिपोर्टर नईम अशरफ भट्ट नून लीग के पार्लिमानी और तंजीमी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने लाए। इसके मुताबिक मरियम नवाज ने जलसे पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और बहुत सख्त अंदाज में कहा कि वो लाहौर की क़यादत पर बरहम है। सवाल हुआ कि अहले लाहौर जलसे में क्यों नहीं आए तो उसका मलबा भी सीनियर क़यादत ने निचली क़यादत पर डाल दिया। मरियम नवाज ने कहा कुछ लोगों ने लाहौर जलसे पर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई हैं। मैं उनको जानती हूं जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब पार्टी में जजा और सजा होगी और इसे मैं खुद देखूंगी। कुछ ना करने वालों से पूछा जाएगा। मरियम नवाज ने पार्टी रहनुमाओं से यह भी कहा कि अभी इस्तीफे पार्टी सेक्रेटेरिएट को दें लेकिन बड़े फैसले आपसे मशावरत करेंगे। इस्तीफों पर आपको किसी मुश्किल या आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। ताहम मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने इस खबर की तरदीद की, अपने जलसे को कामयाब करार दिया और कहा उन्होंने अपने एमपीए से यह गिला जरूर किया था कि जलसागाह छोटी रखी है। जिस तरह का कल माशाअल्लाह वहाँ पर जलसा मैंने बल्कि ये ज़रूर बात मैंने कही थी कि मुझे इस बात का गिला है आपसे कि आपने जलसागाह छोटी रखी और छोटे होने के वजह से लोगों को बाहर पुल पे खड़े होकर खिताब सुनना पड़ा। बाहर जो सड़कें थी वो जैम हो गई, ट्रैफिक गुजर नहीं सकी। अलबत्ता नून लीग की एक और रहनुमा अज़मा बुखारी ने एतराफ़ किया कि साद रफीक ने चंद गलतियों और बदनज़मी का जिक्र किया था। जी ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि जो हमारे से गलतियाँ हुई हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जो बदनज़मी के हवाले से, स्टेट पे कुछ मसाइल थे, वो आपको याद है अब्दुल मालिक बलोच साहब जो है वो भी प्रॉपरली उनको ऊपर नहीं लाया जा सका, टाइमली वो खफा हुए। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी इससे पहले कह चुके हैं कि हुकूमत करने के लिए नून लीग को अपनी तंजीम साजी पर काम करना होगा। ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात का गिला किया था कि जब नवाज शरीफ बीमार होकर अस्पताल दाखिल हुए तो चंद लोग ही जमा हुए। खबरों के मुताबिक आज जब पीडीएम जमातों के रहनुमा जमा हुए तो लॉन्ग मार्च की तारीख पर मुख्तलिफ आरा सामने आई। बिलावल भुट्टो ने कहा जनवरी में उनकी बहन बख्तावर की शादी है इसलिए जनवरी में लॉन्ग मार्च न किया जाए, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम और नून लीग ने जनवरी में मार्च पर इसरार किया। इससे पहले यही जमातें 13 दिसंबर को आर या पार के दावा कर रही थी, तारीख पर तारीख दे रही थी। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह, इस मर्तबा इंशाल्लाह आर या पार होगा। 13 दिसंबर को लाहौर में क्या होगा, तमातम मस्जिद के अंदर होगा। आर या पार से मुराद जलसा ही था ना। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा है लाहौर जलसे के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातें बेनकाब हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमा समझते हैं इस्तीफों के मामले पर पीडीएम क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। अगर अपोजिशन को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुज़ाकरात पसंद नहीं तो उसका नाम बता दें जिससे मुज़ाकरात करते।
یہ نہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے دروازے بند کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں, اس سے کروا دیتے ہیں. پہلے نون لیگ کے اجلاس سے عدم اطمینان کی خبریں آئیں, پھر مریم نواز نے تردید کی. حقیقت کیا ہے اور نون لیگ کی لیڈرشپ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ اندر کی بات جانیں گے سما کے نمائندے نعیم اشرف بٹ سے, اور نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے اشرف آپ بتائیے گا, بٹ صاحب یہ تو انہوں نے انکار کیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن خیر اپنی ناکامی کا اعتراف کون کرتا ہے, لیکن ایگزیکٹلی ان کے جلسے کی ناکامی اگر اس کو ہم کہیں یا ان امپریسو شو کہیں تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کسی نے پارٹی کے اس اجلاس میں کسی نے ذمہ داری قبول کی؟ جی علی بھائی, بالکل بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, یہ ساری وجوہات مل کر ہی یہ مسئلہ ہوا ہے. ایکچولی بات جو تھی وہ خواجہ سعد رفیق نے نشاندہی کی میٹنگ میں جو آج مسلم لیگ نون کی ہوئی. انہوں نے کیونکہ وہی تھے جنہوں نے لیڈ کرنا تھا, لیڈ کیا سارے انتظامات کو لاہور کے جلسے میں, تو سعد رفیق کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ معاملہ ان پر آئے گا کہ بہت زیادہ کوئی امپریسو کیوں نہیں ہو سکا, تو انہوں نے پہلے بات کی اور کہا کہ کچھ لوگوں کے ذمہ جو ڈیوٹیاں تھیں وہ انہوں نے ادا نہیں کی اور جس کی وجہ سے کچھ مسائل ہوئے. ان کی بات کو پھر مریم نواز آگے لے کر چلیں اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کچھ لوگوں نے بڑا کام کیا, بڑی محنت کی, بالکل ان کو اس کا صلہ بھی ملے گا, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دیں, جو ان کے ذمہ داریاں تھیں وہ پوری انہوں نے نہیں کی. لیکن اب ایسے نہیں ہوگا, اب سزا اور جزا کا نظام اب ہم لے کر آئیں گے اور میں خود اس کو مانیٹر کروں گی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کی تنظیمی جو مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں, کوئی ڈسپلن نہیں, اور ہمارا مقابلہ حکومت سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہے, اس لیے یہ باتیں اس طرح نہیں چلیں گی. جب مریم نواز نے یہ کہا کہ کچھ لوگوں نے اپنی ڈیوٹیاں نہیں دی, تو علی بھائی یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ڈیوٹی ادھر کوئی پانی کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی کسی کو کھانے کا مسئلہ نہیں, کوئی کرسیوں کا مسئلہ نہیں تھا. ڈیوٹی تو مین جو تھی, جو کہ مقابلہ تھا ان کا حکومت سے, پی ٹی آئی سے, وہ یہی تھا کہ لوگ کتنے آئیں گے. اور ابھی تک یہی بحث 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, یہی بحث چل رہی ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کوئی زیادہ نہیں تھے. یہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا جن لوگوں نے ڈیوٹیاں نہیں دیں اور جو سزا کے مستحق ٹھہریں گے؟ یہ مریم صاحبہ کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ کون ہیں وہ لوگ؟ جی ان میں یقیناً ارکان پارلیمنٹ ہیں جن کے ذمہ جو تھا کہ وہ اتنے لوگ لائیں گے, وہ جو نہیں لا سکے. اس کے علاوہ نیچے کچھ یو سی لیول پہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت مسلم لیگ نون کے پرانے ہیں, بڑا نوازا بھی گیا ہے مختلف وقتوں میں, اور وہ اپنا کام اس طرح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں آگاہ کیا. بات کرتے ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب سے. خرم صاحب شکریہ. سر وجہ مطلب کیا بنی؟ خود بھی آپ کو اس بات کا گیس کہیں نہ کہیں فیلنگ تو ہوگی کہ ہاں جلسہ وہ اتنا امپریسو نہیں تھا, جو لاہور سے زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی. آپ کا گجرانوالہ کا جلسہ ایک بڑا جلسہ تھا نو ڈاؤٹ, مگر لاہور آپ کا گڑھ ہے سر, تو کیا وجہ ہے کہ لوگ نہیں نکل سکے, اس طرح شرکت نہیں ہو سکی جس طرح سے امید کی جا رہی تھی؟ علی صاحب کمال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ جلسہ گاہ خالی ہے, ان کے لائیو براڈ کاسٹ پہ بھی 40 ہزار لوگ اس کو دیکھ رہے تھے, اور جلسہ بہت بڑا تھا. اور ہم اس کے عوام کی تعداد کے اوپر بحث کر سکتے ہیں. اصل جو سبق ہے, جو 6 جلسے ہوئے ہیں گجرانوالہ سے شروع ہو کر کراچی, کوئٹہ, پشاور, ملتان اور لاہور, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے بہت بڑی تعداد نے پاکستان کے 4 صوبوں میں اس ہائبرڈ اور نالائق نظام اور حکومت کو مسترد کر دیا ہے. وہ ہم آواز ہے اس معاملے میں, اور یہ بھی اسٹیبلش ہوا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی پرامن جد و جہد ہے, وہ اس نے ایک سیاست کا نیا رخ مقرر کر دیا ہے, جس میں عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ کہ یہ سب چور اور ڈاکو ہیں, میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, ان کے ساتھ عوام نہیں ہے, یہ بیانیہ ان 6 جلسوں نے دفن کر دیا ہے. دوسرا جو لوگوں کا خیال تھا کہ جی اس پی ڈی ایم میں دراڑیں پڑیں گی, وہ اللہ کے کرم سے ہر جلسے میں آپ کو جو تقاریر ہیں تمام قائدین کی, ان میں زیادہ ایک یکجہتی اور ایک یونٹی نظر آتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہم نے 4 صوبوں میں
ان جماعتوں نے اپنے ووٹروں کو پوری طرح موبلائز کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پارلیمان بند پڑی ہے, اس کے اوپر تالے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہوری نظام جمود کا شکار ہے, حاکمیت مفلوج ہے, اور پاکستان کے عوام بدحال ہیں, بھوکے ہیں اور بہت بے روزگار ہیں. تو یہ تمام آوازیں, جمہور کی آواز, بھوک کے خلاف, بے روزگاری کی آواز, یہ سب اکٹھی ہو کر انشاءاللہ ایک بہت بڑا اظہار ہوا. یہ آپ کا ایک موقف ہے جی, آپ کا ایک موقف ہے سر. اچھا, اس میں سر ایک بات ہے جو میں سمجھتا ہوں جس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے خرم دستگیر صاحب. دیکھیں, ہم اگر کسی اور, جیسے میں نے آغاز میں, کسی بھی شہر میں سر یہ جلسہ ہوتا, اتنی ہی تعداد ہوتی, it would have been definitely termed as a successful جلسہ. بٹ سر میں لاہور میں رہتا ہوں, اور مجھے لاہور میں مجھے آپ کی طاقت کا اندازہ ہے. I have seen PMLN جلساز جو گرینڈ ہوا کرتے تھے, ہیومنگس ہوا کرتے تھے. بٹ سر کل کے جلسے میں لوگوں کا کم ہونا, میں خود وہاں موجود تھا. میں جو کنٹینر تھا میڈیا کا, اس سے اترا, میں نے کہا میں خود دیکھتا ہوں جا کے. میں وہ جلسے پنڈال کے اندر گیا, سر اتنی ٹکڑیوں میں لوگ بٹے ہوئے تھے, گیپ تھا اچھا خاصا لوگوں میں. اینڈ آئی واز امیزڈ کہ یہ نون لیگ کا جلسہ, پی ڈی ایم کا جلسہ ہے, یہ لاہور ہے, لاہور کا دل اندرون شہر ہے. مطلب یہ وہ علاقہ ہے جو حلقہ ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کا. سر یہ آپ کے لیے وریسم بات نہیں ہے کہ لاہور آپ کا بینچ مارک ہونا چاہیے تھا, مگر اب اس سے آپ بات کرنے میں کترا رہے ہیں لاہور پر؟ نہیں, دیکھیے یہ تو اس پہ ہماری رائے مختلف ہے نا جی. آپ کا ایک مشاہدہ ہے, میں وہاں سٹیج پر موجود تھا, میرا مشاہدہ فرق ہے. ایک بہت کامیاب جلسہ ہوا ہے لاہور میں, تمام کووڈ کے جو خوف تھا اور سردی کے باوجود بہت بڑی تعداد عوام کی آئی ہے, اور عوام کی تعداد اتنی زیادہ تھی, اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے لاکھ تھی, کتنے ہزار تھی, وہ ہم اصل ایشو جس طرح میں نے کہا ہے کہ لاہور نے بھی اس آواز کو لبیک کہا ہے جو گجرانوالہ سے شروع ہو کر کراچی گئی, پھر کوئٹہ گئی, پھر ملتان گئی, پشاور گئی, اور لاہور نے بھی اس آواز کو لبیک کہہ دیا ہے کہ جی ہمیں یہ ہائیبرڈ نظام جس میں 16 مہینے سے پاکستان میں فوڈ انفلیشن 10% سے زیادہ ہے, پچھلے مہینے شہروں میں 13% اور گاؤں میں 16% تھی, پاکستان کے عوام کے گلے کٹ گئے اس مہنگائی سے. تو وہ لوگ باہر آئیں گے, اور وہ باہر آئے اور ہر جگہ پر آئے, لاہور میں بھی آئے. تو ہماری نظر میں تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک بڑا زبردست اختتام ہوا ہے جو جلسوں کی فیز تھی پی ڈی ایم کی. اب انشاءاللہ کچھ ہفتے بعد جو اگلی فیز ہے وہ شروع ہوگی, اس میں دھرنے ہوں گے, اس میں احتجاج ہوں گے, اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں لانگ مارچ ہوگا. اچھا سر, نواز شریف صاحب کو لوگ سننا چاہتے تھے, ڈیفینیٹلی انہوں نے بات کی, لیکن سر وہ یہ کہہ گئے کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ نام نہ لو, تو میں نام نہیں لیتا. سر آپ کو, آپ کی جماعت کے قائد کو کون کہتا ہے سر کہ نام نہ لو؟ پھر وہ کون ایسا ہے جس کی بات وہ مان جاتے ہیں اور اپنے نیریٹو کو تبدیل کر دیتے ہیں؟ جی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے میڈیا کا گلا دبایا ہوا ہے, یہ وہی لوگ ہیں جن کی 38 سال براہ راست اس ملک پر حاکمیت رہی ہے, وہ حاکم رہے ہیں. کیا ان سے سوال نہیں پوچھنے؟ جب آج ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو پاکستان کی جو تمام خرابیاں ہیں ان سے بھی تو سوال پوچھنا چاہیے نا, جو 38 سال حاکم رہے ہیں. تو آپ نے ان کی بات مان لی سر, انہوں نے کہا نام نہ لو, اور آپ نے بات مان لی سر, تو پھر ٹکراؤ کیسا, پھر تصادم کیسا؟ آپ مکمل کرنے کی اجازت دیں. میڈیا کی طرف سے یہ امپریشن ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ 2011 میں شروع ہوئی تھی یا 2008 میں شروع ہوئی تھی. 73 سالہ تاریخ ہے, بڑی بھیانک ہے, سودے بازیاں بھی ہیں, آمریتیں بھی ہیں, لیکن یہ پی ڈی ایم کا اتحاد بنا ہی اس بات پر ہے کہ یا تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے 73 سال کی جو سودے بازی کی اور امریت کی دلدل ہے اس سے باہر آنے اور اپنی اگلی نسلوں کو ایک جمہوری پاکستان دینا ہے, کیونکہ آج کا پاکستان اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جمہوری نہیں. نہیں خورم صاحب, آپ میرا سوال بڑے اچھے طریقے سے ویل لیفٹ کر گئے سر. مان لیا ہمارا گلا گھٹا ہوا ہے, چلے ہمارا تو گھٹا ہوا ہے, ہماری آواز نہیں نکل رہی, آپ کا تو نہیں, میاں صاحب کا تو نہیں گھٹا ہوا نا سر آپ کے بقول, وہ تو آزاد ہے اور وہ انقلاب بھی لانا چاہتے ہیں تصادم کر کے, وہ مطلب چاہتے ہیں کہ اس 70 سال کے نظام کو دفن کیا جائے, تو اس کے لیے ٹکراؤ ضروری ہوگا. تو ٹکراؤ کرنے والا آدمی کس کی بات مان لیتا ہے سر؟ ایک رات میں وہ نام لینے تھے, اب نہیں لینے, تو سر یہ کیا پریشر تھا؟ کوئی بات ہوئی ہے, کوئی ڈیل ہوئی ہے جو بات نہیں کرنی, نام نہیں لینے, ہوا کیا؟ پہلی بات میں پھر دوہرا دوں کہ پی ڈی ایم نے
ان 6 جلسوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ تحریک پرامن ہے. تو محمد نواز شریف بھی تصادم نہیں چاہتے، ایک جمہوری اظہار کے ذریعے پاکستان کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پریشر ہے، آپ اس کو مقتدرہ کہہ دیں، آپ اس کو بہت سارے نام ہم دے سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ایشوز ہیں. میں آپ کو اپنی ایک مشاہدہ بتا دیتا ہوں کہ پچھلے 2.25 سال میں 4 ایسے مواقع آئے جس پہ بڑے سنجیدہ معاملات تھے. پہلا موقع آیا بالا کوٹ پہ جب ہندوستان نے حملہ کیا، ایک میٹنگ ہوئی، عمران خان صاحب کی کرسی خالی رہی اور چیف آف آرمی سٹاف نے ہمیں بریفنگ دی. پھر موقع آیا کشمیر کا، وہاں بھی وزیر اعظم کی کرسی خالی رہی. پھر فاٹف کا معاملہ آیا، وزیر اعظم کی کرسی خالی رہی. پھر گلگت بلتستان میں انتخابی اور آئینی اصلاحات کا معاملہ آیا، وزیر اعظم کی کرسی خالی رہی. تو یہ کیسا نظام ہے کہ جہاں وزیر اعظم کی اپنی کرسی خالی ہے اور وہ ایک ہمارے موقر ادارے کو کہتے ہیں کہ جی آپ بات کریں اپوزیشن سے. تو یہ نظام جو ہے جس کا نتیجہ میں پھر کہہ دوں گا کہ 16 مہینوں سے فوڈ انفلیشن 10% سے زائد ہے. عوام چینی آٹا گھی خریدنے سے قاصر ہے، اپنے بچوں کو روٹی کھلانے سے قاصر ہے. تو یہ نظام نہیں بربادی کا ذمہ دار، ٹھیک، اس نظام کی بربادی کا جو ذمہ دار ہے نا سر، وہ میاں نواز شریف صاحب نے جن کو ٹھہرایا تھا. ایک کام کرتے ہیں سر، آج خرم دستگیر اور علی حیدر، ہماری عوام اتنا ڈیزرو کرتی ہے کہ ہم دونوں کم سے کم اپنی عوام کے ساتھ آج آنسٹ رہ کے بات کریں. چیف صاحب کا، چیف آف آرمی سٹاف کا نام لیا تھا میاں صاحب نے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا تھا میاں صاحب نے. اب انہوں نے کہا ان کو نام لینے سے روکا گیا. آپ نے کہا انہی مقتدر لوگوں نے کہا. تو سر اس کا مطلب ہے کہ فوج نے روکا میاں صاحب کو کہ نام نہ لیا جائے، چیف صاحب نے روکا، ڈی جی آئی ایس آئی نے روکا، اور میاں صاحب رک گئے ان کے کہنے پہ. Is this what I'm hearing, sir? نہیں، میاں صاحب تو نہیں روکے. انہوں نے کل بھی اپنی بات پورے طاقت سے کی ہے، لیکن ہر وقت ابھی تو آپ نے کہا سر استعمال کرنا، ہر وقت ایک ہی ٹیکٹک استعمال کرنا یہ سیاست نہیں ہے. اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن ہم سب اس معاملے میں، اور اب 11 جماعتیں عزم صمیم ہے کہ جو ہماری فوج جو ہمیں بہت پیاری ہے، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی آئینی حدود کا تعین کر کے جو ان کی رسپیکٹ ہے وہ آئین کی حد میں وہ ضرور ان تک دینی ہے. میں خود وزیر دفاع رہا ہوں، میں نے پاکستان کی زمینی، آئینی اور بحری سرحدوں پر جا کر اپنے جو ہمارے سپاہی ہیں ان سے بات کی ہے. ان کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، لیکن ایشو سارا یہ ہے کہ جہاں سے جب انٹرونشن ہوتی ہے الیکشن میں، جس طرح 2018 میں ہوا، مینڈیٹ چوری ہوتا ہے، عوام کی مرضی پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، یہ معاملہ اب آگے نہیں چلنا. ہماری کوشش تو یہی ہے، یہ جدوجہد ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کی جدوجہد ہوتی ہے. بالکل ٹھیک سر. میاں صاحب نہیں رکے، میں آپ کی بات مان گیا، اس پہ بحث نہیں کروں گا. میاں صاحب نہیں رکے، وہ انہوں نے بات نہیں مانی. Who called میاں صاحب؟ چیف آف آرمی سٹاف نے کال کی تھی، جنرل فیض نے کال کی تھی. کس نے روکا تھا ان کو یہ کرنے کو؟ آپ نے خود بھی کہا نا کہ روکا انہوں نے. تو سر پھر یہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں، ہم پر کیوں چل رہے ہیں سر؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ لندن میں محمد نواز شریف سے کون کون بات کرتا ہے، کون کمیونیکیٹ کرتا ہے. کچھ لوگوں کے ذریعے کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان سے کون کون بات کرتا ہے. اچھا، بات ہوتی ہے سر ویسے؟ یہ خبر ہی بتا دے دیں، بات ہوتی ہے سر؟ مجھے اس معاملے میں بالکل کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اگر میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہوں گی تو ضرور دیں گے. لیکن جو سر آپ نے ابھی تو فرمایا کہ مقتدر حلقوں نے روکا. میں تو اس لیے کیونکہ آپ انفارمڈ ہوں گے اور آپ انفارمڈ ہیں. You are having a defense portfolio once, sir. خرم دستگیر سے زیادہ ویل انفارمڈ کون ہوگا؟ نہیں، محمد نواز شریف سے مجھے نہیں معلوم. میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا کہ ان سے کون بات کرتا ہے اور کون کمیونیکیٹ کرتا ہے. لیکن آپ خود انہوں نے جو تقاریر کی ہیں، گجرانوالہ میں انہوں نے تقریر کی، پھر انہوں نے مختلف جگہوں پہ جو آپ لاہور میں جو فائنل تقریر کی ہے، ان کا بیانیہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے. اور یہ نام لینا اور نہ لینا، کچھ لوگ کہتے تھے جی نام کیوں نہیں لیتے، جب لے دیا ہے تو پھر اور ایشو ہو گئے. لیکن ایز آئی سیڈ، یہ ایک آئینی جدوجہد ہے کہ آئین میں جو وعدہ کیا گیا ہے پاکستان کے عوام سے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، وہ وعدہ پورا کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک
چلیں خرم صاحب، یہ تو ایک بات واضح ہو گئی آج آپ کی گفتگو سے کہ تمام تر ان تقاریر کے باوجود بھی میاں صاحب رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، یا اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب سے رابطے میں ہے؟ کون ہے یہ آپ بھی نہیں بتا رہے، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں، میں اس کی تردید کروں گا کیونکہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ سر آپ نے کوئی 5 منٹ پہلے فرمایا تھا کہ مقتدر حلقوں نے روکا، تو سر رابطہ کر کے روکا ہوگا نا سر؟ نہیں، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد نواز شریف سے لندن میں کون گفتگو کرتا ہے اور کون کمیونیکیٹ کرتا ہے لیکن کون کرتا ہے یہ نہیں پتا۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں، مجھے نہیں معلوم بہت بہت شکریہ۔ کمیونیکیشن ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں جو ہم میاں نواز شریف چونکہ عام طور پر رابطے میں نہیں ہے، وہ صرف چند لوگوں سے رابطے میں ہے، تو ہمیں اس معاملے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اور جس قسم کا انہوں نے علم اٹھایا ہے جمہور کا اور پاکستان میں آئین کی عملداری کا، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات۔ اچھا ٹھیک ہے یعنی خرم دستگیر صاحب، آغاز میں آپ نے کہا کہ مقتدر حلقوں نے رابطہ کیا، انہوں نے رابطہ کر کے روکا، مگر آپ نے کہا میرے پوچھنے پہ کہ وہ بتا نہیں سکتے کون ہے۔ بعد میں آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ رابطہ نہیں کیا، پھر جب میں نے پوچھا کہ آپ نے ابھی تو کہا کہ رابطہ کیا، پھر آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ رابطہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، مطلب کنفیوژن ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اس وقفے کے بعد ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے، پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے، نون لیگ چاہتی کیا ہے، یا کوئی رابطہ کر رہا ہے یا رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس وقفے کے بعد ناظرین، اپوزیشن جماعتوں کے 13 دسمبر کے جلسے میں جلسے سے پہلے اور جلسے کے بعد چند غیر معمولی باتیں سامنے آئیں۔ اشاروں میں کچھ باتیں جلسے سے پہلے بتائی گئیں، باقی باتیں جلسے کے دوران کی گئیں، اور کچھ انکشافات جلسہ ختم ہونے کے بعد سامنے آئے۔ اہم بات یہ تھی کہ لندن میں مقیم مسلم لیگ نواز کے قائد اس سے پہلے ہر جلسے میں نام لے کر عسکری قیادت پر الزام لگاتے تھے، لیکن 13 دسمبر کو انہوں نے براہ راست نام لینے سے گریز کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا، نواز شریف کو اپنی زبان نرم کرنا ہوگی۔ میں نواز شریف صاحب کو پہلا پیغام بطور وزیر داخلہ دینا چاہتا ہوں، نواز شریف صاحب انف از انف، دیٹس اٹ۔ جو غیر ملکی خواہشوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تکمیل کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں ناکامی ہوگی جناب۔ نون لیگی قائد کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ کسی شخصیت کا نام نہ لینا کیا کسی تبدیلی یا موقف میں نرمی کا اشارہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب بھی بہت معنی خیز تھا۔ ان کے خطاب سے تاثر ملا کہ کوئی ہے جو اپوزیشن اتحاد میں دراڑیں ڈالنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ہر قسم کے ڈائیلاگ کا راستہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ڈائیلاگ شائلاگ کا وقت اب گزر چکا ہے، آپ فون کال کرنا بند کرے، رابطہ کرنا بند کرے، کوئی ہمارے درمیان میں کوئی دراڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ کون ہے جو بلاول بھٹو کو فون کر رہا ہے اور فون کر کے کیا کہتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی اشاروں کنایوں میں کچھ اہم باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جب 2019 میں انہوں نے حکومت کے خلاف دھرنا ختم کیا تو ایسا انہوں نے کچھ شریف لوگوں کے کہنے پر کیا۔ وہ شریف لوگ کون تھے اور مولانا دھرنا ختم کرنے کے لیے ان کے دباؤ میں کیسے آئے؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، لیکن مولانا ان کے جواب دینے سے گریزاں نظر آئے۔ مولانا صاحب آپ فرما رہے تھے کہ کچھ اداروں نے آپ کو یقین دہانی کروائی تھی شریف لوگوں نے، تو یہ شریف لوگوں کو یہاں بحث کرنے کی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب سمپل یہ ہے کہ وہ بات کرنے کی نہیں ہے، یہ پھر ڈیموکریٹک سٹرگل تو نہ ہوئی نا۔ سنجیدہ باتیں سنجیدہ ماحول میں کیا کریں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے عسکری ادارے کے میڈیا ونگ پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ الیکٹرانک میڈیا پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے لیے دباؤ ڈالتا رہا۔ اس بات کی شدید مذمت کی گئی کہ ISPR نے جس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا، مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اپوزیشن کے احتجاج پر حکومت یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ ایسا مقدمات میں ریلیف لینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج بھی کہا کہ اپوزیشن جو چاہے کر لے، اسے NRO نہیں ملے گا، جبکہ اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے کبھی NRO نہیں مانگا۔ گزشتہ روز بعد PTI رہنما فیصل جاوید نے لیگی رہنما مفتاح اسماعیل پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے نعیم الحق مرحوم کو NRO کا پیغام بھجوایا۔ مفتاح اسماعیل اس الزام کی تردید کرتے کرتے سخت غصے میں آ گئے۔
गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से यह तासुर देने की कोशिश भी की गई कि वो अपोजिशन के जलसे से परेशान नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने कुत्तों के साथ खेलते की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। सदर आरिफ अलवी सैर को गए और उसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई। सेनेटर फैसल जावेद ने क्रिकेट खेली और इसकी तस्वीर भी शेयर की। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? क्या हुकूमत और अपोजिशन में तलखी इस कदर बढ़ चुकी है कि बातचीत का इम्कान बिल्कुल खत्म हो गया है? तजिया लेंगे जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब से आपके वक्त का। सर पहले तो ये बताइएगा कि ये हो क्या रहा है? मतलब मियाँ साहब नाम नहीं लेना चाहते, नाम लेते नहीं हैं। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि कुछ शरीफ लोगों के कहने पर वापस आ गया था। तो सर ये अगर बातें किसी और की मानी जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि राब्ता हमारा वहाँ कायम हो जाए, तो सर फिर ये स्ट्रगल किस चीज की है? ये खुद भी कंफ्यूज्ड है, आवाम को भी कंफ्यूज रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक आसफ अली जरदारी साहब ने वाशगाफ लफ्ज़ में कहा है कि हमने रिजाइन नहीं देने, हमने सेनेट में जाना है, सिंध असम्बली तोड़नी नहीं, जो मर्जी हो जाए। वो उन्होंने मियाँ साहब से शिकवा भी किया था कि हम PDM बनाया है 11 जमातों का इत्तेहाद, हम मरियम नवाज से फैसले सुनते हैं, ये तरीक़ाकार मुनासिब नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान नवाज शरीफ साहब को अब ये यकीन हो गया है कि इन्होंने थोड़ा सा धमकियां दी, गुस्से में बोले कि शायद कोई बच्चा है इमरान खान वज़ीर आज़म, वो रिज़ाइन दे के घर चले जाएगा। जब उन्होंने देखा कि वो रिज़ाइन देने की तरफ नहीं आ रहे, बात करने की तरफ नहीं आ रहे, एस्टैब्लिशमेंट को भी ब्लेम करके देख लिया, तो आपने कल नतीजा देखा होगा। कभी ये प्राइम मिनिस्टर का रिज़ाइन मांगते थे, आर्मी चीफ का, DGI का, और कल मरियम साहिबा एक रिटायर्ड कर्नल पर आकर कमर टूटी। और फिर भी इजलास पे इजलास ना, अगर कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर सके। अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा, मरियम साहबा ने तो मीडिया पर इल्जाम लगा दिया कि वो उनके जलसे की कवरेज नहीं कर रहा था या फिर नाकाम जलसा दिखा रहा है। तो भट्टी साहब अब लोग अगर कम है जलसे में या नहीं आए हैं उस तरह से, तो इसमें मीडिया का क्या कसूर है? अच्छा अली, मैंने कमो बेशतर हजारों जलसे कवर किए। मैं चैलेंज करता हूं कि हमने बददयांती नहीं की। मैं नहीं ये कहता मीडिया बहुत ज़्यादा दाद है। मैं कल 2 घंटे घूमा हूँ, मीनारे पाकिस्तान से लेके रावी रोड, शादरा, कहीं एक जगह मुझे रुकावट नहीं आई, रोड ब्लॉक नहीं आया। अब मुझे बताए, वो कहते हैं कुर्सियाँ बैठने की जगह नहीं थी, तो कुर्सियाँ क्या मीडिया ने देनी थी? कहती हैं आवाज़ नहीं जा रही, क्या मीडिया ने देनी थी? लोग अंदर नहीं आए, क्या मीडिया ने भेजने थे? मीडिया पे शिकवा तो उनका मतलब है कि खुद गिरी हैं लड़खड़ा के, तो मीडिया को बुरा बुरा कहने लग पड़ी हैं। तो मैंने उनसे अर्ज किया है कि एक शॉट ऐसा बताएं जो जलसे से अनरिलेटेड हो, किसी और जगह का दिखाया हो। अगर आप मीनारे पाकिस्तान पूरा नहीं भर सके, जितनी आपको तवक्को थी वो पूरी नहीं कर सके, तो खुदारा मीडिया को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? मीडिया में आपके दौर में, नवाज शरीफ के दौर में फायरिंग हुई, एक अदारे को बंद कर दिया गया, हजारों किया है। तो अगर आपको आईना देख के कोई चीख मारने को दिल चाह रहा है तो आईना मत तोड़े। खुदारा वो जो जिस वजह से चीख लगी है वो देखें, आपके लोग उतने क्यों नहीं आ सके जितनी आपको तवक्को थी। मेरे ख्याल में भी जलसा बहुत बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मेरी तवक्को के मुताबिक जलसा हरगिज बड़ा नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि फेल हो गया, लेकिन शायद उतने लोग नहीं आए। 11 MNA इनके, 22 MPA इनके, 2-2 हज़ार बंदा भी लाए तो 50,000 तो ये हो सकता था। अब बंदे इनके नहीं आए, फैसले इनसे गलत हो रहे हैं। कभी सर्दी का बहाना, कभी किसका बहाना। अगर बंदे ना लाए तो पूरे पंजाब से लाए। ख्वाजा आसफ साहब ने कहा मैं वहां से काफिला ला रहा हूँ, लाहौर की रोड में एक रुकावट नहीं थी। मेरा ख्याल है उनकी तवक्को के मुताबिक जलसा नहीं हुआ, जिसका सारा गुस्सा आज उन्होंने मीडिया पर निकाला। तो जब मैं कह रहा हूं कि कोई एक ऐसी अपनी फुटेज भेज दे, हम मीडिया पे वो पूरी चला देते हैं, जिसके मुताबिक पता लगे कि 2-3 लाख है, तो फिर ताकि मैं और आप बरीउल जिम्मा हो जाएंगे। ठीक, अपनी भेज दे वीडियो। अच्छा, मौलाना ने कहा कि इससे पहले जो धरना उन्होंने दिया था, इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया, वहां धरना दिया था, वो कुछ शरीफ लोगों के कहने पे खत्म कर दिया। तो सर ये तो मतलब PDM तो कह रही है कि हम किसी की बात में नहीं आएंगे, हम टकराव चाहते हैं, मतलब हम एस्टैब्लिशमेंट जो है उसकी मदाखलत को कम करना चाहते हैं सियासत में। और अगर वो शरीफ लोगों से मुराद एस्टैब्लिशमेंट थी और उनके कहने पे उन्होंने धरना खत्म कर दिया, तो सर ये तो फिर आज भी उनसे राब्ते में है, आज भी चल रहे हैं उनके साथ साथ। अभी दस्तगीर साहब ने कहा था कि मुक्तदर हल्कों ने मियाँ साहब को रोकने की कोशिश की, तो राब्ते में भी वो भी है। तो सर ये चाहते क्या है, ये आवाम से क्या चाहते हैं फिर?
دیکھیں کہتے ہیں کہ چلانا جائے دوڑنے کا شوق ہے. مولانا صاحب نے خود اختلاف جرم کر لیا کہ ماضی میں جو ان کو حکومتیں دلاتے رہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اچھی تھی. بقول ان کے کچھ شریف لوگوں نے مارچ میں الیکشن کی یقین دہانی کرائی. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے, دوسری طرف انہی سے مذاکرات کر کے آپ ان سے گارنٹی لے رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت دے دے. اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو انٹرفیئرنس کرنے کی آپ دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے عمران کو اٹھا کے ہمیں بنا دے. ایک طرف کہتے ہیں ہم مذاکرات نہیں کسی سے کریں گے, دوسری طرف خود کہتے ہیں شریف لوگوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی. تو ان کی کون سی بات پہ یقین کریں؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ کرنل سینٹ چلا رہا ہے, قومی اسمبلی چلا رہا ہے, ان کے ایم پی ایم این اے بھی سارے اس میں اور سینیٹر بھی ہیں. کیا سارے وہ ایک ریٹائرڈ کرنل پہ چل رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ خود اہل نہیں ہے. جو ایک ایم این اے اپنی حیثیت نہیں منوا سکتا, اپنی عوام کے حقوق نہیں دے سکتا, وہ میری اور آپ کیا کرے گا؟ مولانا صاحب دراصل میرا خیال ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ساری عمر جس اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں گود میں پکڑ کے اقتدار میں بٹھایا تھا, اب ہمارے گندے کپڑوں کی وجہ سے ہمیں پھینک دیا, اب دوبارہ گود میں اٹھائیں اور ہمیں اقتدار تک لے جائیں. میرا خیال ہے اب نہ تو ضیاء الحق واپس آئے گا, نہ جیلانی آئے گا, نہ سپریم کورٹ میں حملے کا وقت ملے گا, نہ جسٹس قیوم آئے گا. تاہم احتجاج کرنا, تاریخ پہ تاریخ, پھر کہہ دیا جی 31 تک ریزائن دے دے. بھائی وہ کوئی ٹافی ہے جو آپ کو دے دے؟ اور دوسرا کہہ رہے ہیں جی پھر 1 فروری کو اجلاس کریں گے, لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. تو بھائی کریں, یہ آپ کا سیاسی حق ہے, لیکن کرونا سے بچاؤ کے لیے جتنی احتیاط اپنے لیے کرتے ہیں ایس او پی اتنے عام شہری بھی ہیں, وہ بھی آپ کے پاکستانی بھائی ہیں. اچھا بھٹی صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ لانگ مارچ لانگ مارچ ہوگا, کریں گے؟ استعفوں کی بات کر رہے ہیں, کیا استعفے بھی دیں گے یہ؟ دیکھیں میری جو اطلاع ہے پیپلز پارٹی نے استعفوں سے انکار کر دیا ہے. مولانا کے پاس دینے کو ہے ہی نہیں, 5 یا 7 سیٹیں ہیں. مولانا تو چاہتے ہیں آج ہی حکومت چلے جائے. جب سے حکومت اے پی سی بنی ہے یہ کہہ رہے ہیں ریزائن دے. نون لیگ میں بھی اختلاف ہے. یہ تھوڑا سا پریشر ڈال کر, تھوڑا سا دباؤ ڈال کر کوئی میرا خیال ہے این آر او لینا چاہتے ہیں. اگر ریزائن دینے ہیں تو مجھے بتا دیں, آج دے دے. کیا علی زیدی, کیا عارف حمید بٹی روک سکتا تھا؟ انہیں روکا کسی نے؟ استعفے یاد رکھ لیں اس وقت کنسیڈر ہوں گے جب وہ سپیکر قومی اسمبلی کے پاس جائیں گے. قیادت کے پاس 20 سال بھی رکھے تو وہ ردی کا ایک ٹکڑا ہے, ایک کاغذ ہے, اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے. آپ نے اگر واقعی سنسیئر ہے, وہ تو سنا ہے کہ شاید فروری میں 2nd ویک میں الیکشن کرا دیں, سینٹ کے الیکشن. تو بھائی پھر کیا کرو گے آپ؟ اب دھمکیوں کا وقت نہیں ہے, عملی جدوجہد کرنے کا وقت ہے. جو میرا خیال ہے یہ ہمت نہیں کر پا رہے, صرف پنجابی فلموں کی طرح وہ چھڈاں گے نہیں, وہ چک لے آئے, وہ کڑی اتھے نہیں رہنی ہے, مجھ ساڈی ہے. تو اب پنجابی ڈائلاگ نہیں, عوام کو خدمت چاہیے, عوام کو ان کے لیڈر چاہیے. آپ ہندوستان میں دیکھ لینا, کسان کے پیچھے کوئی سرمایہ دار نہیں, کوئی ارب روپے بانٹنے والا نہیں, کوئی گاڑیاں دینے والا نہیں, کوئی پیسے بانٹنے والا نہیں. جب عوام کی لڑائی ہوگی تو عوام آئیں گے. اب یہ چند سیاسی خاندانوں کی لڑائی ہے, یہ جانے اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے, ناکام ہوں گے لیکن ہم انہیں آئینہ دکھاتے رہیں گے, اچھی باتیں بھی دکھائیں گے ان کی اور غلط باتیں بھی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک وقفے کے بعد بات کریں گے کراچی میں بڑھتے ہوئے کورونا اور حکومت کی کم ہوتی ہوئی سنجیدگی کے حوالے سے. یہ ٹائم گزر جائے گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ وقت انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا اور پھر ہم باقی چیزیں بھی کر لیں گے. اس وقت یار معاف کر دو. اس وقت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. ایک وقت تھا جب مراد علی شاہ کورونا پر سب سے زیادہ متحرک تھے. سب سے پہلے لاک ڈاؤن لگایا, ہاتھ جوڑ کر منتیں کرتے تھے کہ کورونا کی وبا جان لیوا ہے, عوام کی زندگیوں کے بارے میں سوچا جائے. یہ وہ وقت تھا جب کورونا کی پہلی لہر کا آغاز تھا اور اس دن سندھ میں 150 کیسز مثبت آئے تھے اور ایک دن میں 6 اموات ہوئی تھی. لیکن اب صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے. اعداد و شمار سرخ لکیر عبور کر چکے ہیں. اس وقت کورونا کیسز کی شرح میں سندھ پہلے نمبر پر ہے. کورونا کی پہلی لہر میں سندھ میں وائرس کی شرح 3.1% تھی جو اب بڑھ کر 8.5% تک پہنچ چکی ہے. یہی نہیں ناظرین, NCOC کے مطابق ملک میں سب سے زیادہ کورونا وائرس مثبت آنے کی شرح
कराची में 18% में से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सिंध का महकमा सेहत बता रहा है कि पहली लहर के मुकाबले में कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में कोरोना से हलाकतों में 35% इजाफा देखने में आया है। सिंध में दिसंबर के पहले हफ्ते में कोरोना से 98 अमवात हुई, जबकि नवंबर के पहले हफ्ते में 61 लोग जान की बाजी हार गए थे। सिर्फ अमवात ही नहीं बल्कि कोरोना केसेस में इजाफे की शरह भी तशवीशनाक है। सिंध में दिसंबर के पहले हफ्ते में नवंबर से 7,000 से जायद नए केसेस सामने आए। दिसंबर के पहले हफ्ते में कोरोना के 11,952 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि नवंबर के पहले हफ्ते में कोरोना के 3,691 केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,343 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1,95,000 से बढ़ चुकी है। और गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से तो 9 अमवात के बाद सुबह में अमवात की कुल तादाद 3,158 तक पहुंच गई। ये सूरत हाल पहले से ज़्यादा संगीन और जाहिर है इसमें जिम्मेदारी भी पहले से ज़्यादा आयद होती है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन हालात में सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब खामोशी के साथ फैमिली के हमरा अमरीका छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसे मौका पर जब कोरोना केसेस इंतहाई तेजी से बढ़ रहे हैं, वज़ीर आला का खामोशी के साथ अचानक अमरीका रवाना हो जाना वो समझ से बालातर है। इस हवाले से वज़ीर आला के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब वजाहतें दे रहे हैं कि वज़ीर आला जल्द वापस आ जाएंगे। ये कहना कि बगैर बताए चले गए, ये कहना कि इसके अंदर कोई और साजिश है, ये मैं समझता हूँ गलत है, बेबुनियाद है। और अपनी आला क़यादत से मशावरत के बाद वो ज़ाती पर्सनल दौरे पर पाकिस्तान से बाहर गए और इंशाल्लाह अगले 8-9 रोज़ में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। 24 तारीख को 24 दिसंबर को सिंध काबीना का इजलास है जो फैसला हुआ है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 24 दिसंबर को मुराद अली शाह साहब आके काबीना के इजलास की सरबराही करेंगे। सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में सूबाई हुकूमत के सरबराह का यूं मुल्क से चले जाना हैरान कुन। पीपल्स पार्टी हुकूमत का नाकाबिले फहम रवैया मुराद अली शाह तक ही महदूद नहीं, बल्कि जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कोरोना हुआ था तो उन्होंने एहतियात की मिसाल कायम करते हुए अपनी बहन की मंगनी की तकरीब में शिरकत तक नहीं की थी। लेकिन अवाम के लिए बिलावल भुट्टो का मयार बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया। शदीद तरीन एहतियात करने वाले लीडर तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद भी अवाम को जलसों में धकेल रहे हैं। मुल्तान, पेशावर और लाहौर में हजारों अफराद को बुलाया गया। यही नहीं बल्कि कराची जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने ही की। क्या इन अफराद को कोरोना का खतरा नहीं था? क्या अवाम को कोरोना से बचने की तरगीब नहीं दी जानी चाहिए थी? मुल्क के खिलाफ नाजरीन इस तरह से चलने वाले लोग, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें अवाम की भलाई नहीं है, उसमें अवाम की भलाई का पहले सोचा जाना वो ज़्यादा ज़रूरी था। नाज़रीन अब आगे बढ़ते। मुल्क के खिलाफ दहशतगर्द कुव्वतें मुतहर्रिक हो रही हैं। अमन दुश्मनों को पड़ोसी मुल्क के आशीर्वाद के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए सरहद पार से डोरें हिलाई जा रही। हिदायत, फंड्स और बम धमाकों के लिए बम धमाका खेज मवाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाया जाता। दिसंबर से सिर्फ 10 दिनों में दारुल हुकूमत के जुड़वा शहर रावलपिंडी में 2 बम धमाके हो चुके हैं और रवां बरस मजमूई तौर पर रावलपिंडी 5 बार दहशतगर्दी का निशाना बन चुका है। और आज सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने इस्लामाबाद को एक बहुत सी बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। CTD पंजाब ने इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर बम धमाके का मंसूबा नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। CTD के तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी बम धमाकों में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने 4 धमाके करने का एतराफ़ किया। CTD तर्जुमान के इंकशाफ के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मजीद बम धमाकों की प्लानिंग भी कर रहे थे। तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तारी दहशतगर्द इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अलावा एक मस्जिद और रावलपिंडी में ISI के दफ्तर को भी निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। CTD ने एक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से उनके आइंदा टारगेट्स की वीडियोस भी हासिल की जो उन्होंने उन मकामात की रैकी के दौरान बनाई थी। मुलजमान ने CTD को बताया कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए हिदायत, फंड्स और धमाका खेज मवाद इन्हें अफगानिस्तान से मौसूल होते थे। CTD तर्जुमान के मुताबिक इनका मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क में ही मौजूद है। तर्जुमान CTD का कहना था कि तीनों गिरफ्तार दहशतगर्द रावलपिंडी में होने वाले 4 बम धमाकों में मुलव्विस थे, जिनमें 10 रोज पहले होने वाला पीर बधाई में होने वाला धमाका शामिल है, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हुए थे। नमाज पढ़ने के जब आए रास्ते में आ रहे थे तो ये देखिए ब्लास्ट हुआ है।
प्लास्टिक जो फ्रीज़र थे वो भी अंदर से सारे पौधे भी जल गए, उनमें भी ब्लास्ट दोबारा शुरू हुआ है, बाहर भी चेंचों को आग लगी है, लोग भी जख्मी हुए हैं। बहुत ज़ोरदार सा ये धमाका हुआ है और आप खुद देख सकते हैं जख्मियों को ले गए अस्पताल। सूरत हाल क्या है, क्यों इस तरह से रावलपिंडी दहशतगर्दों के निशाने पर है, बात करेंगे समा न्यूज़ की नुमाइंदे सदाकत अली से। सदाकत, वजह क्या, पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या बताते हैं? एक ऐसा शहर जहां पे गैरिजन मौजूद है, GHQ मौजूद है, हाईली सिक्योर्ड एरियाज हैं, क्यों वहां पर दहशतगर्दी बार बार हो रही है? और जो लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में 10 दिनों के दौरान 2 धमाके, और दोनों धमाके थानों से चंद ही कदम के फासले पर। थाना पीर वदाई के इलाके में जो धमाका हुआ तकरीबन 250 गज के फासले पर धमाका हुआ। दूसरा धमाका 10वें दिन जो है वो थाना गंज मंडी के इलाके में, थाना गंज मंडी के बिल्कुल ऐन सामने हुआ, तकरीबन 50 से 60 मीटर के फासले पर यह धमाका हुआ। यही बात जब हमने CP और रावलपिंडी से पूछी कि जनाब ये बताइएगा कि ये थाने के बिल्कुल ऐन सामने अगर किसी ने मोटरसाइकिल पे हैंड ग्रेनेड फेंका है तो जब वो वहाँ से भागा तो थाने की जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ मौजूद थी, उसने उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? जिसका जवाब जो है वो CPO साहब ने देने के बजाय अपनी मीडिया टाक के ख़त्म कर दी। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पुलिस के जगह जगह नाके होने के बावजूद, इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद भी रावलपिंडी में मुसलसल धमाके होना ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसी तरह रावलपिंडी कैंट के इलाके, थाना कैंट के इलाके हदूद में जो है वो 2 धमाके हुए हैं और यके बाद दीगरे, वो भी चंद दिनों के जो है गैप के बाद जो है ये धमाके हुए हैं। CTD ने आज बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। उन्होंने पीर वदाई में जो धमाका हुआ था जिसमें आधा किलो जो है वो देसी साख्त का बारूद इस्तेमाल किया गया था, देसी साख्त का बम था जो एक पिलर के साथ जो है नस्ब किया गया था और वहाँ ज़ोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे और एक शख्स जो है उसमें जाँ बहक हुआ था। कल जो धमाका हुआ है गंज मंडी थाने के बाहर, वो दस्ती बम धमाका था जिसमें 25 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हुए और उनको जो है तिबी इमदाद देने के बाद आज रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। ताहम CTD की बड़ी अच्छी कार्रवाई। ठीक है सदाकत, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।